السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف کا الحمدللہ درس چل رہا ہے، اور آج جو ہم نے تلاوت جن آیتوں کی ہے 19، 20 اور 21، 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کی وضاحت بڑی تفصیل سے ہو گئی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، اور ان کا جو مقصد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب سے جدا کرنا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے تاکہ والد سے کبھی مل ہی نہ سکے، قریب آ ہی نہ سکے، لیکن جو بھائیوں میں بڑے بھائی یہودا جس کا نام تھا، اس نے ان کو مشورہ دیا کہ قتل نہ کرو، کسی بنجر و بیابان جنگل کے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا وہ ان کو لے جائے گا، سامان تجارت سمجھ کر غلام بنا کر ان کو بیچ دے گا، کسی دوسرے ملک دوسرے شہر چلے جائیں گے، اور مقصد جو تمہارا حضرت یوسف کو حضرت یعقوب اپنے والد سے جدا کرنا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور انہوں نے جو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اس ارادے سے وہ ہٹے اور کنویں میں ڈال دیا۔ تو وہاں ایک کنواں تھا کنعان سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو گھر تھا اس سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا، جو بنجر اور بیابان زمین میں کنواں تھا۔ اس کنویں میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ ڈالنے کی جو صورت تھی وہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بیان کی تھی۔ جب کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تو کچھ دن تک تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، اور آپ کے جو بڑے بھائی تھے یہودا، وہ آپ کی خیر و خبر لینے کے لیے اور آپ کو کچھ کھانا وغیرہ کھانے کی چیزیں پہنچانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کسی وقت آ گئے، آپ کو کھانے کی کوئی چیز دے گئے، اس طرح وہ آپ کی خیر و خبر لیتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت جن کے بڑے بھائی تھے یہودا، وہ آئے اور دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں ہے۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو شام سے جا رہا تھا مصر۔ اس قافلے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے کنواں تلاش کیا، تو کنویں میں جب پانی کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیا، اور اس رسی کے ذریعے سے انہوں نے جب کھینچا باہر تو بجائے پانی کے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی ایک نوجوان، ایک بچے کو دیکھا۔ تو وہ کنویں کے جو لوگ جو پانی نکالنے آئے تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں تو ایک غلام مل گیا، اور اس دور میں غلام مال تجارت تھا، مال تھا، مال۔ تو وہ بڑا خوش ہوئے کہ اس کو بیچیں گے، مصر میں جا کر پیسے کمائیں گے۔ تو اس غرض سے جو پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا تھا، وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے بعد بہت خوش ہوئے اور چھپانے لگے، اور قافلے کے لوگوں سے چھپانے لگے کہ اگر ہم نے اور قافلے کے لوگوں کو بتا دیا تو وہ کہیں گے بھائی اس غلام میں ہمارا بھی حصہ ہے، سارے قافلے والے شریک ہوں گے مال تجارت میں، یہ بکے گا تو سب میں تقسیم کرنے پڑیں گے پیسے۔
تو اس طور پر وہ غلام جس کو ملا تھا، جس سے پانی ڈالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپانے لگا. اچھا یہودا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے جب دیکھا تو اپنے بھائیوں کو جا کر بتایا کہ بھائی وہ یوسف تو کنویں میں نہیں ہے، لگتا ہے کہ کوئی قافلے کے لوگ آ کر ان کو لے گئے. سارے بھائی تلاش میں نکلے تو وہ قافلے والوں کو دیکھ لیا کہ فلاں قافلے والے حضرت یوسف کو لے جا رہے ہیں. تو سارے بھائی قافلے والے کے پاس پہنچے اور ان سے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے. تو وہ قافلے کے لوگ گھبرا گئے کہ یار یہ تو ہم پر کہیں چوری کا الزام نہ لگ جائے. تو جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان سارے بھائیوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تم اس کو کہاں لے جا رہے ہو، چوری کر کے لے جا رہے ہو. تو قافلے کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پیسے دیے کہ بھائی پیسے لے لو ہم سے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت تھوڑی سی قیمت لی، وہ اسروہ بضاعہ، بہت تھوڑی سی قیمت لے لی، کیونکہ مقصد ان کا پیسے کمانا نہیں تھا. مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ تھا کہ کسی طرح ابا سے ان کو جدا کر دیا جائے. تو اس مقصد کی تکمیل ہو رہی تھی، تو تھوڑے سے پیسوں پر راضی ہو گئے. اور اس طرح قافلے کے لوگوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو باندھ کے رکھنا، مصر تک پہنچنے تک اس کی رسی نہیں کھولنا، یہ بھگوڑا غلام ہے. تو اس طور پر یوسف علیہ السلام کو قافلے والے ان کے بھائیوں کو پیسے قیمت ادا کر کے مصر لے گئے. اب اس آیت میں یہ منظر بیان کیا جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجاءت سیارہ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، کہ ایک قافلہ آیا. وجاءت سیارہ، سیارہ تو معنی ہوتا ہے قافلہ. ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا. فارسلوا معنی بھیجا، واردہم پانی لانے کے لیے. سارے قافلے والے پانی کی تلاش میں نہیں نکلے، بلکہ کسی ایک کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ بھائی کنواں تلاش کرو، کنویں سے پانی نکالو. فادلا دلوا، فادلا دلوا، دلوا کہتے ہیں کنویں کو. اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. جب کنویں میں ڈول ڈالا تو قال یا بشرا ھذا غلام، تو بجائے پانی کے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت سا بچہ نکلا. تو کہنے لگے اس بچوں کو دیکھ کر یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا مل گیا ہمیں، یہ تو ہمیں ایک غلام مل گیا. ھذا غلام، یہ تو ایک ہمارے لیے خوشخبری کہ ہمیں مطلب کہ نفع کی چیز مل گئی. کون، یہ کس کا جملہ ہے؟ یا بشرا ھذا غلام، یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جنہوں نے کنویں میں پانی ڈالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا اور جن کو قافلے والوں نے بھیجا تھا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا. جیسے میں نے بتایا نا، قافلے کے لوگوں نے ان کو چھپا لیا اور لوگوں سے، کہ کہیں اور لوگ بھی اس مال میں شریک نہ ہو جائیں. واللہ علیم بما یعملون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے، قافلے والے کر رہے تھے یا ان کے بھائی ان کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ کو ساری چیزوں کا پورا پورا علم ہے. یہ بڑی زبردست آیت ہے واللہ علیم بما یعملون. اس پورے واقعے کو اللہ بیان فرما کر بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا یوسف کے ساتھ، اور جو کچھ ان کے ساتھ ان کے بھائی کر رہے تھے، اور جو کچھ قافلے والے کر رہے تھے، اللہ کو سب معلوم تھا. مشیت خداوندی کام کر رہی ہوتی ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یہ جو میرے ساتھ حالات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں ہیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب دور کریں گے، اور پتہ نہیں میری دعا کب قبول ہوگی، اور پتہ نہیں میری پریشانیاں کب دور ہوں گی. انسان ایسی چیزوں کو سوچ کر مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو میری فکر نہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے ان حالات سے بے خبر ہے. واللہ علیم بما یعملون. انسان اس بات کو سوچے کہ جو بھی اس کے ساتھ حالات زندگی میں آ رہے ہیں، کوئی اس کو ستا رہا ہے، یا کوئی اذیت دے رہا ہے، یا کوئی تکلیفیں ہیں، یہ مسلسل کی پریشانیاں ہیں، یہ مسلسل بے روزگاریاں، یہ تنگیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، اللہ کی طرف رجوع اللہ، رجوع اللہ کہتے ہیں اللہ سے لو لگائے رکھے، اللہ سے عافیت مانگتے رہے، اللہ سے خیر کی دعائیں کرتا رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ حالات ضرور بدلیں گے، اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ دکھ کے بعد سکھ، بے چینی کے بعد راحت، چین، سکھ اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے. تو یہ آیت بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ آخر میں اتنی سی آیت جملہ ارشاد فرمایا واللہ علیم بما یعملون. ہمیں سب پتہ ہے جو ہو رہا ہے،
ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے، یہ مت سمجھنا اللہ بے خبر ہے۔ جو انسان پر حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات سے باخبر ہے، بس طریقہ کار ہمارا غلط ہوتا ہے کہ ہم ان حالات میں یا تو مایوس ہو جاتے ہیں، یا ان حالات کا جواب جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ہم بھی ویسا اس کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پتھر مار رہا ہے تو ہم بھی پتھر مار رہے ہیں۔ صبر، شکر، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ سے عافیت کا مانگنا، ایک راستہ یہ بھی ہے۔ تو واللہ علیم بما یعملون، اللہ فرما رہے ہیں یہ مت سمجھنا کہ حالات سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں سب خبر ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ اس آیت کا وہی مفہوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جب بھائیوں نے دیکھا کہ ایک قافلے کے لوگ ان کو لے جا رہے ہیں، تو قافلے کے لوگوں کے پاس آئے اور قافلے کے لوگوں نے بہت قیمت ان کو دینا چاہی، تو بہت معمولی سی قیمت لے لی یوسف کی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے اس قدر بیزار تھے اور اس کو ابا سے دور کرنے کی اتنی فکر تھی کہ مقصد ابا سے دور کرنا ہے، چاہے معمولی سی قیمت پر ہو، جس چیز کی انسان کو قدر نہ ہو۔ لازمی سی بات ہے وہ انسان اس کو ضائع کرتا ہے، معمولی قیمت پہ بیچ دیتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں بہت قیمتی کوئی گھڑی آ جائے اور جانتا نہ ہو کہ یہ کتنی قیمتی گھڑی ہے، تو وہ اس کو ہونے پنے بیچ دے گا، معمولی سی رقم پر بیچ دے گا۔ قدر، چیز کی قدردانی قدردانوں کو ہی ہوتی ہے، جو چیز کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ چیز کی قدر نہ ہو، قدردانی نہ ہو، قدردان اندر پتہ نہ ہو کہ یہ ہے کیا چیز، تو پھر کیا ہوتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہم کی شکل میں تھے، یعنی گنتی کے چند درہم اس قافلے کے لوگوں نے ان کو دیے اور انہوں نے قبول کر لیے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں یوسف کے بارے میں کوئی ان کو دلچسپی نہیں تھی، یعنی ان کو یوسف سے کوئی محبت نہیں تھی، اور نہ ان کو معلوم تھا کہ ہم کتنے قیمتی بھائی کو اپنے آپ سے بھی جدا کر رہے ہیں اور اپنے ابا سے بھی جدا کر رہے ہیں، کہ یہ ہمارا قیمتی بھائی کل کو اللہ تعالیٰ اس کو مصر کا بادشاہ بھی بنانے والے ہیں اور نبوت بھی عطا فرمانے والے ہیں، اور یہ مصر کا بادشاہ بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا اور اس کے فیصلے چلیں گے، اور یہ اللہ کی کتاب پڑھ کر لوگوں کو سنائے گا، یہ وقت کا نبی بھی ہوگا اور وقت کا بادشاہ بھی ہوگا۔ یہ بھائی اس چیز سے بے خبر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یوسف کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس اوقات انسان کسی کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ معمولی سے انسان ہے، لیکن اس کو اندازہ اور احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ جس کو تو معمولی سمجھ رہا ہے یہ معمولی نہیں ہے، کل کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے، کل کو معلوم چلے گا یہ کیا ہے۔ تو کسی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو معمولی سمجھنا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو معمولی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی دیا ہے بہت کچھ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہم ہیں کیا، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مایوسی اور ناشکری اور ناقدری ہمارے پاس بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ایک جملہ کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یوسف کو یہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یوسف ہے کیا۔ جیسے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا اماں جب تک گھر میں ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے جب تک گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب بڑے بوڑھے دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، اپنی زندگی کی لمحات اور زندگی کی سانسیں پوری کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر انسان کہتا ہے ہائے وہ تھے تو یہ برکتیں تھیں، وہ تھے تو دعائیں کیا کرتے تھے، وہ تھے تو ہماری فکر کیا کرتے تھے، وہ تھے تو کوئی سمجھانے والا تھا، ارے ہم نے ان کی قدر نہ کری، ارے ہم نے ان کی قدر نہ کری۔ تو ناقدری کرنے کے بعد جب وہ نعمت انسان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پھر بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ارے ہم نے تو اس کی پہچانا ہی نہیں تھا وہ کیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں دیکھیں گے، آگے واقعے میں آئے گا، تو اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہائے یوسف کو ہم نے کیا سمجھا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے ہیں۔ کن لوگوں نے خریدا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مصر جا رہے ہیں، ابھی یہاں سے جا کر مصر کے بازار میں بیچیں گے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ مصر کے بازار میں جا کر لے کر گئے، تو مقصد تو ان کو بیچنا تھا، کوئی رکھنا تھوڑی تھا، تو انہوں نے جا کر مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے ارادے سے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے تو مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت نوجوان، اور ایسا نوجوان جس کی پیشانی پر نبوت کے آثار بھی ہیں، بادشاہت کے آثار بھی ہیں، اور نبی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور خاندان نبوت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، تو یہ ساری خوبیاں ان کے اندر جمع تھیں، تو ہر شخص ان کی قیمت بڑھ چڑھ کر لگا رہا تھا۔ پھر آخر میں جو قیمت لگی ہے وہ کیا قیمت تھی
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر مشک، وزن کے برابر سونا اور وزن کے برابر مشک، یعنی اس قدر ان کی قیمت لگی ہے کہ جو اتنی قیمت ادا کرے گا، یعنی جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن ہے اس کے برابر سونا دے گا، اور اسی کے برابر مشک جو ایک بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے، مشک جو ایک بہت قیمتی خوشبو ہے وہ دے گا، تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کو خرید سکے گا۔ تو یہ بہت مہنگی قیمت تھی، یہ بہت مہنگے دام تھے، ہر آدمی دے نہیں سکتا تھا۔ تو مصر کا جو اس وقت کا وزیر خزانہ تھا، مصر کا جو اس وقت کا وزیر خزانہ تھا، اس نے یہ قیمت ادا کرنے کو راضی ہو گیا، وزیر تھا، مالدار تھا، وہ اس قیمت کو ادا کرنے پر آمادہ ہو گیا کہ ہاں میں یہ قیمت ادا کرتا ہوں۔ 3 چیزوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو سودا ہوا تھا۔ پہلی چیز تھی کہ ان کے وزن کے برابر سونا، دوسری چیز مشک جو کہ ہرن کے ناف سے نکلنے والی خوشبو ہوتی ہے، اور تیسری چیز ریشمی کپڑے، یعنی جتنا وزن ہے اتنے ریشمی کپڑے بھی دینے پڑیں گے اتنے وزن۔ یہ 3 چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت میں طے ہوئی تھی، تو عزیز مصر نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند رہے، دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند رہے کہ انہوں نے بڑے عقل مندی کے فیصلے کیے۔ پہلے فرمایا عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان کر خرید کر اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے، اس کو ذرا طریقے سے گھر میں رکھنا، عزت سے رکھنا۔ اور دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جنہوں نے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا تھا اور اپنے گھر لے گئی تھیں، لمبا واقعہ ہے سورہ قصص میں۔ اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا تھا، اور کیا پیارا انتخاب تھا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو اسلام بہت تیزی سے ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے ہیں، ان 3 میں عزیز مصر بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پہچان لیا۔ اور کیا کہا اپنی بیوی سے؟ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، مصر کے جس آدمی نے انہوں نے خریدا تو اپنی بیوی سے کہا، لامرأتہ اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ مسواہ، مسوا اکرمی مسواہ، اکرمی مانے اکرام، مسواہ ٹھکانہ، یعنی ان کو اچھا سا ٹھکانہ، اچھی جگہ پہ رکھنا گھر میں، ان کو معمولی غلاموں کی طرح مت سمجھنا۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان سے کوئی نفع پہنچے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عزیز مصر کے ہاں اولاد نہیں تھی، یعنی زلیخا کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے عزیز مصر نے جب ان کو خریدا تو 3 باتیں کہیں، اپنی بیوی سے 2 باتیں کہیں، اکریمی مسوا، ایک تو ان کو اچھی طریقے سے رکھنا، پہلی چیز، دوسری چیز کیا کہی؟ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں ان سے کوئی فائدہ پہنچے، اور تیسری چیز او نتخذہ ولدا، یا ہم ان کو بیٹا بنا لیں گے۔ پہچان لیا تھا نا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہے۔ وَكَذَلِكَ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یوسف کے قدم جمائے، اس سرزمین سے مراد مصر میں، کیونکہ اسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دینی تھی، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی نہیں ملنی وہ نبوت، وہ بادشاہت، وہ ابھی کچھ عرصے بعد ملے گی، اس کے ابھی آزمائش کے دن باقی ہیں، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یوسف کو ایک مقام تک پہنچانا تھا، اور وہ مقام کہاں پہ تھا؟ مصر میں تھا۔ مصر تک پہنچانے کے لیے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح پہنچایا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اس غرض سے کہ ابا سے دور کر کے موت آ جائے گی، لیکن ہم نے ان کو مصر تک پہنچا کر بادشاہ بنانا تھا، تو یہ راستہ بنا ان کا مصر پہنچنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ایک تو ہم نے یہ کہ زمین مصر میں ان کے قدم جمائے، تاکہ دوسری چیز تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں،
وَلِنُعَلِّمَهُ معنی ہوتا ہے سکھانا، من تعبیر الاحادیث باتوں کا صحیح مطلب، مراد اس سے یہ ہے خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا تھا. اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو ایسے ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی آدمی آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہے، اپنے بھائیوں کی حسد کا شکار ہے، لوگوں کی تکلیفوں کا شکار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کو کس مقام تک پہنچانا ہے ان آزمائشوں سے گزار کر. تو ہماری پوری تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس تربیت کا حصہ تھا مصر تک پہنچانا، اس تربیت کا حصہ ہے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھانا. اللہ فرما رہے ہیں واللہ غالب علی امری، یہ بڑی عجیب آیت ہے، واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، یعنی جو اللہ نے کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں گے، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو آج مکہ میں ہو رہا ہے، مکہ کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، مشرکین مکہ آپ کو دعوت کا کام کرنے نہیں دے رہے، آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں، آپ کے صحابہ کو مارا جاتا ہے، آپ سے ملنے نہیں دیا جاتا، آپ کو اذیتیں دی جاتی ہیں، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں. تو یہ اس مکہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو روک دیا، دین کو روک دیا، دین کو مٹا دیا. اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہیں گے جو اللہ کا ارادہ ہے، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں وہ کام ہو کر رہتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا، میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی، انسان کیونکہ جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے بس آج ہی سب کچھ ہو جائے، آج ہی سب کچھ ہو جائے، آج ہی میں چکی کی یعنی جتنی مجھ پر آزمائش کی چکی ہے میں اس سے آج ہی گزر جاؤں، اور آج ہی ساری آزمائشوں سے گزر کر آج ہی میں بس بادشاہ بن جاؤں اور مالدار بن جاؤں اور فیکٹری کا مالک بن جاؤں اور ساری ترقیاں میرے قدموں پر آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک 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 زمانہ ہوتا ہے، اس سے گزر کر ایک مقام ملتا ہے تاکہ انسان کو تجربات بھی حاصل ہونا. ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو ابا کی کام پر کاروبار پر آ کر بیٹھتا ہے، تو اس نے کچھ نہیں پتا کہ یہ کاروبار اور کام ابا نے کس طرح بنایا ہے، اس کو بغیر محنت کے سب کچھ مل گیا، تو اس کے دل میں ابا کی کام اور کاروبار کی اتنی قدر نہیں ہوتی کہ جتنی قدر ابا کے دل میں ہوتی کہ میں نے کس محنت سے جوڑ کر یہ آج میں نے بنایا ہے. تو یعنی ایک سلسلے سے گزرنا، آزمائش کی بٹی سے گزرنا، محنت اور مشقت اور تجربات کو حاصل کر جب انسان ایک مقصد تک جا کر پہنچتا ہے تو بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ درس دے رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ درس دے رہے ہیں کہ آج جو مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکہ میں آپ کی دعوت کو ہم روک دیں گے، نہیں، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کا لائے ہوا دین قیامت تک کے لیے اور ساری دنیا کے لیے، اور ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام کو پورا کر کے دکھائیں گے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے روک دیا تو اب ہم کامیاب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کام کا ارادہ فرما لیا اس کام کو اللہ تعالیٰ پورا کر کے فرمائیں گے. تو یہ آیت بھی بڑی زبردست ہے، واللہ غالب علی امرہ. انسان اس آیت کو پڑھتا رہے، جب مشکلات اور مصائب کا شکار ہو تو اپنی محنت جاری رکھے، اپنی محنت اور کوششیں جاری رکھے، اپنی محنت اور کوششیں جاری رکھے. رکاوٹیں آئیں گی، ناکامیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن محنت جاری رکھے اور یہ آیت کا ورد کرتا رہے، واللہ غالب علی امرہ. اس آیت سے تسلی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہیں گے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس لیے اس آیت سے بہت سارے بلکہ آج کے جو درس میں ہم نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، ان 2-3 آیتوں سے جو ہمیں درس مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بھی انسان کے ساتھ حالات آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے حالات کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہوتا ہے، پوری طرح علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے حالات سے بے خبر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی حالت کی پوری خبر ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرے حالت سے بے خبر ہے، بس اپنے جو بھی حالات ہوں ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں، رجوع اللہ جاری رہے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں
اور محنت اور کوشش بھی جاری رکھیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور سارے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔